ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام۔ دور حاضر میں قیامت کی نشانیاں جو اخلاقی پستیوں، ظلم و ستم اور فسق و فجور پر مشتمل ہیں، جب یہ نشانیاں اپنی شدت کو پہنچیں گی تو قیامت کی بڑی اور ظاہری نشانیوں کا آغاز ہوگا۔ یہ یکے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی، جیسے تسبیح کے دانے تسبیح ٹوٹنے پر یکے بعد دیگرے گرتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلی نشانی ظہور حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام ہے۔ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام ائمہ اہل بیت میں 12ویں امام ہیں جو قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اور آپ کی آمد قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ کا نام محمد یا احمد اور مہدی ان کا لقب ہوگا، جس کے معنی ہیں ہدایت یافتہ، مکمل بادب، رہنما، پیشوا، رہبر، ہادی، امام عصر یا امام زمانہ کے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام نامی میرے نام پر ہوگا، جو اخلاق و عادات میں میرے مشابہ ہوگا، ظاہری شکل و صورت میں میرے مشابہ نہ ہوگا، وہ میری اولاد سے ہوگا، اور وہ روح زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اور آپ کے یعنی امام مہدی علیہ السلام کے والد کا نام میرے والد کے نام پر یعنی عبداللہ ہوگا، اور اس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی یعنی ابی القاسم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات یعنی احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کرتا ہوں کہ امام محمد مہدی علیہ السلام نجیب الطرفین ہوں گے، یعنی باپ کی طرف سے جناب حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد اور ماں کی طرف سے جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے۔ وہ پہلے سے موجود نہیں ہیں بلکہ وہ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ آپ کی جائے پیدائش مدینہ المنورہ ہوگی۔ آپ امام محمد مہدی امت میں ایک مجدد کامل، عادل اور اللہ کے مقرب برگزیدہ بندے ہوں گے۔ روشن چہرہ ہوگا، گویا چمکتا ستارہ، کشادہ پیشانی، اونچی ناک اور دائیں رخسار پر سیاہ تل ہوگا۔ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح سے وہ ظلم و ستم اور فسق و فجور سے بری ہوئی تھی۔ آپ ظالم و جابر لوگوں پر قہر و غضب فرمائیں گے، اور دین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ نیند والے کو نہ جگائیں گے اور نہ ہی ناحق خون بہائیں گے۔ آقا کریم کی ہر سنت کو زندہ فرمائیں گے اور ہر بدعت سیئہ کو مٹائیں گے، اور آخری زمانہ میں دین کو زندہ فرمائیں گے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول میں اسے قائم فرمایا تھا۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی طرح تمام دنیا کے بادشاہ ہوں گے۔ آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوگی، اور وہ دنیا میں جب تشریف لائیں گے تو ایک نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور فرشتوں کی جماعت کے جھرمٹ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مددگار کی حیثیت سے آئیں گے۔ آپ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور زمین پر خنزیر یعنی سور کا وجود مٹا دیں گے۔ آپ مسلمانوں پر خاص الفت اور نعمت لٹائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام مال و دولت لوگوں کو بھر بھر کر دیں گے، کوئی اس کی گنتی نہ کر سکے گا، اور بہت سا مال برابری کی بنیاد پر دیں گے، یہاں تک کہ زمین و آسمان کے رہنے والے ان سے راضی ہو جائیں گے، یہاں تک کہ چرند پرند اور پانی کی مچھلیاں بھی خوش ہوں گی۔ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام امت رسول کے دلوں کو غنا اور دولت سے بھر دیں گے، اور اعلان ہوگا جس کو جتنا مال چاہیے لے جاؤ۔ آپ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعمتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ آسمان سے اتنی باران رحمت ہوگی یعنی بارش ہوگی
کہ ساری زمین لہلہا اٹھے گی اور رزق کی فراوانی ہوگی، زمین فراوانی سے فصل اگائے گی۔ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام 7 یا 9 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے، یعنی امت رسول کو متحد کریں گے، اور ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی، اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود جس میں کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے، حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا، اور وہ ان کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے۔ چند سالوں میں وہ سب کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے بن نہ پڑ رہا ہوگا۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام پر ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری امت کے نیک لوگ ان کو پہچانیں گے، جن میں اس وقت کے 40 ابدال بھی شامل ہوں گے جو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ میری امت کے اس وقت کے بہترین لوگ ہوں گے، اور اس وقت آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک، تلوار مبارک اور بے صلہ مخملی سیاہی کی ملاوٹ کا جھنڈا اور کمر بند، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم عالم سے چھپ جانے کے بعد نہ تو کھولا گیا اور نہ پھیلایا گیا، جو انبیاء کی میراث ہے، اور اس پر لکھا ہوگا البیت اللہ، یعنی اللہ کے لیے بیت۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ روئے زمین اور دنیا میں میرا نائب بن کر آئے گا۔ آپ کے سر پر بادل ہوگا جس میں منادی ندا دے گا، یہ مہدی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، ان کی اتباع کرو۔ بادل میں سے ایک ہاتھ ظاہر ہو کر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کا اشارہ کرتا ہوگا، اور یہ آواز اس وقت مشرق و مغرب میں ہر کوئی سنے گا، گویا سویا ہوا ہو تب بھی وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ اور یہ عین اس وقت ہوگا جب آپ سین حرم میں بیت اللہ کے پاس ہوں گے۔ جب کوئی آپ سے اس کی نشانی مانگے گا تو آپ کے اشارے پر ہوا میں اڑتا ہوا پرندہ آپ کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جائے گا۔ بعض قلوب میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر حضرت امام مہدی علیہ السلام ایسی کھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو پھر ان کا تعارف عوام و خاص میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ ان کے وہ باطنی تصرفات اور روحانیت مشیت الہی کے ماتحت اوجل رکھی گئی ہے، یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت قریب آئے گا تو ایک ہی شب میں ان کی اندرونی خصوصیات منظر عام پر آ جائیں گی۔ گویا یہ بھی ایک کرشمہ قدرت ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخص ان کو پہچان نہ سکے گا، اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہیہ سے شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا ہو جائیں گی جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود پر اور امت کے نیک لوگوں پر اور تمام دنیا عالم پر منکشف ہو جائے گا۔ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت مسلمہ شدید مشکلات سے دوچار ہوگی اور ہر طرف مسلمانوں پر حیات تنگ کر دی گئی ہوگی۔ چنانچہ ان کے ظہور کے وقت کی علامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور رزق کی پابندی لگا دی جائے گی، اور یہ پابندی اجمی یعنی غیر عرب کی جانب سے لگائی جائے گی۔ اور پھر آپ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی، اور یہ پابندی اہل روم یعنی مغرب والوں کی جانب سے ہوگی۔ اور پھر فرمایا مصر پر بھی پابندیاں لگائی جائیں گی، اور پھر فرمایا مشرقی سمندر اس وقت دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چلا سکے گا۔ مشرقی سمندر سے یہاں بحر عرب مراد ہے۔ دور ہونے کا مطلب یہ ہے اس تک پہنچنا دشوار ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہاں آمد و رفت بند ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے۔ اور پھر فرمایا دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، اور زمین اپنے خزانے سونا اور چاندی نکال باہر کرے گی، اور اس کے حصول کے لیے جنگیں ہوں گی، لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے،
اور لڑنے والے قبیلے یا گروہوں میں سے ہر 100 افراد میں سے 99 افراد مارے جائیں گے۔ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے دور میں کئی جنگیں ہوں گی۔ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے دور میں اٹھنے والے فتنے جن کا خاتمہ آپ کریں گے، جن میں خروج سفیانی، البقیع الصعب، الارج القندی شامل ہیں۔ ایک روایت ہے کہ سفیانی زمین میں فساد برپا کرے گا اور اپنا کفر ظاہر کرے گا اور کھلم کھلا عورت کے ساتھ گھومتا پھرے گا اور جامعہ دمشق میں شراب اور جمع کی مجلس کرے گا، یہاں تک کہ عورت سفیانی کی ران پر آ کر بیٹھے گی اور وہ مسجد کی محراب میں بیٹھا ہوگا، یعنی بے حیائی کی انتہا کر دے گا۔ یہ دیکھ کر ایک مسلمان کھڑا ہو کر کہے گا کہ تمہارے لیے افسوس ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد بھی کافر ہو گئے، اور یہ کام جو تو یہاں کر رہا ہے بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اس کو تو یہاں سے دیوار کے پیچھے جا کے کر لیتا۔ سفیانی اٹھ کر اسے مسجد میں ہی شہید کر دے گا اور ان تمام لوگوں کو جو اس کے ساتھ آئے ہوں گے ان کو بھی وہ بھی شہید کر دیے جائیں گے۔ اس وقت ایک منادی آسمان سے ندا دے گا کہ اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جابروں، منافقوں کو اور ان کے لشکر کو تباہ و برباد کر کے تمہارا حاکم امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر مقرر فرما چکا ہے۔ اب تم مکہ معظمہ چلے جاؤ اور امام محمد مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اور اس وقت ایک جنگ عظیم ہوگی، اور یہ جنگ عظیم حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے وقت میں ہوگی۔ اس وقت خراسان سے سیاہ جھنڈے آئیں گے اور آپ کی بیعت کر کے آپ کے لشکر کا حصہ بنیں گے۔ لوگ دیوانہ وار آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو لبالب مال سے بھر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کی ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ مدینہ سے جب بھی کوئی بے رغبتی کے ساتھ نکل جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا، اور کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ رزق کی فراوانی اور باغ و زراعت کی فراوانی اور کاروبار کی فراوانی ہو گئی ہے، تو وہ میرے مدینہ کو چھوڑ کر وہاں چلا جائے گا اور وہاں آباد ہو جائے گا۔ حالانکہ ان کے واسطے بہتر تھا کہ مدینہ میں رہتے، مگر وہ اس بات کو نہیں جانتے۔ اس وقت ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، اور ذی الحج کے مہینہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ خون بہہ کر جمرات یعنی بڑے شیطان تک پہنچ جائے گا۔ اور نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا مہدی بھی بھاگ کر حرم میں آ جائے گا، اور وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آئے گا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اس سے پہلے آپ امام محمد مہدی علیہ السلام 3 دفعہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے مدینہ اور پھر حج کے لیے، اور 10 ذی الحج کو حرم پاک میں آئیں گے، جہاں آپ منکشف ہو جائیں گے۔ اگرچہ وہ مہدی اس بیعت کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے، آخر کار لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اس وقت اہل بدر کے برابر ہوگی، یعنی 313، اور اس وقت بیعت کرنے والوں کا گروہ اللہ کے نزدیک بہترین ہوگا، اور ان بیعت کرنے والوں سے زمین و آسمان والے خوش ہوں گے۔ اور اس وقت جب حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام نماز عشاء سے فراغت پائیں گے تو مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر جلوہ افروز ہو کر بلند آواز سے خطبہ دیں گے، تقریر فرمائیں گے اور کہیں گے، اے لوگو، تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ تم قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگے۔ وہ اپنے خطبہ تقریر میں سنت کو زندہ کرنا اور بدعت کو مٹانے کی ترغیب دلائیں گے۔ شہداء بدر کی گنتی کے مطابق 313 افراد آپ کے لیے کھڑے ہوں گے، اور وہ ابدال شام، عراق اور نجائب مصر سے ہوں گے۔ یہ دن میں شیر بہادر
اور مجاہد اور رات کو عبادت گزار ہوں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جب لوگ بھاگے بھاگے حضرت امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی علیہ السلام کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہوں گے۔ چنانچہ لوگ امام محمد مہدی علیہ السلام سے کہیں گے، آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ وہ مہدی کہیں گے، افسوس تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کر لیں گے۔ پھر فرمایا، جب تم انہیں پالو تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کر قیامت کے نزدیک اسلامی حکومت قائم کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں عقائد تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں ملتے ہیں، جو آخری وقت میں اللہ پاک کی سچی حکومت قائم کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں متعدد مذاہب میں پیشن گوئیاں بھی ملتی ہیں اور الہامی کتابوں میں بھی یہ ذکر شامل ہے۔ مسلمانوں کے عقائد کے مطابق یہ شخص حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے اور ان کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور یہ دونوں علیحدہ علیحدہ شخصیات ہیں۔ ان کی آمد اور ان کی نشانیوں کی تفصیلات احادیث میں موجود ہیں۔ ان کے دور میں بہت سی جنگیں ہوں گی اور ان کی مدد اور نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے ملائکہ کی فوج نازل فرمائے گا اور ساری دنیا امن سے بھر جائے گی، اور ایک ہی بات ہوگی، یا دین کو قبول کرو ورنہ مارے جاؤ۔ جو زنا شراب خوری کو ختم کریں گے اور کافر اور مشرک اور شرارتی لوگ اس وقت ہلاک ہو جائیں گے، اور اس وقت آل رسول سے محبت کرنے والے رہ جائیں گے اور بغض کرنے والے مٹ جائیں گے۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ ہر طرف دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی، ہر طرف امن کا دورہ ہوگا، یہاں تک کہ 5 اکیلی عورتیں حج کو بے خوف ہو کر جائیں گی۔ پھر بھی اب تک مہدیت کے کئی جھوٹے دعوے دار پیدا ہو چکے ہیں یا ہوئے ہیں اور اپنی موت خود مر گئے ہیں اور فنا ہو گئے ہیں۔ سچے امام مہدی علیہ السلام کی واضح علامت یہ ہے کہ وہ اپنے مہدی ہونے کا نہ دعویٰ کریں گے اور نہ ہی اعلان۔ ایک حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں، اگر دنیا کی عمر ختم ہو گئی ہو اور قیامت میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہو تو خدا اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم ہو سکے گی جو میرا ہم نام ہوگا اور دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح اس سے پہلے وہ فسق و فجور اور ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے وجود کا تصور اسلام سے پہلے بھی قدیم کتب میں ملتا ہے۔ زرتشتی، ہندو، مسیحی، یہودی وغیرہ سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا کے ختم ہونے کے قریب ایک نجات دہندہ کا ظہور ہوگا جو دنیا میں ایک انصاف پر مبنی حکومت قائم کرے گا۔ دنیا اسلام میں علماء حق کے مطابق حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا نام نامی محمد ہوگا، کنیت ابو القاسم ہوگی، اور وہ باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کفار اور مشرکین سے جنگ کریں گے اور ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ ان کے ظہور کی نشانیاں بھی کثرت سے بیان کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں مدرجہ ذیل احادیث غور طلب ہیں جن پر تمام مسالک عقیدہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ مہدی علیہ السلام میرے خاندان سے ہیں، وہ انقلاب لائیں گے اور زمین کو اس وقت انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و ستم فسق و فجور سے پر ہو چکی ہوگی۔ قرآن کریم میں حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کا نام مشیت الہی اور حکمت الہی کے تحت پوشیدہ رکھا گیا ہے اور صرف ان کو صفات اور ان کی خصوصیات کے ذریعے متعارف کرایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کا ذکر تورات کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ اس آیت میں زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ان ضعیف اور ماتحت بنائے جانے والے انسانوں کو روئے زمین کے پیشوا بنا دیں اور انہیں زمین کے وارث قرار دیں۔
حضرت امام محمد مہدی کے تعاقب کرنے والا لشکر مقام بیدا پر زمین میں دھنس جائے گا۔ حضرت امام محمد مہدی کے ظہور کی بے شمار علامات کتب اسلامیہ میں ملتی ہیں۔ ان میں آثار صغریٰ کا ایک حصہ ان نشانیوں پر مشتمل ہے جو پوری اور مکمل ہو چکی ہیں، اور دوسرا حصہ دور حاضر کی نشانیوں سے متعلقہ ہے اور جو اپنی شدت کے قریب پہنچ چکی ہیں اور شدت کو پہنچنے والی ہیں، اور ان کے شدت پہ پہنچنے کے بعد آثار کبریٰ کا آغاز ہوگا۔ اور یہ علامات حتمی ہیں۔ حتمی علامات سے مراد وہ علامات ہیں جن کا باروایات احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورا ہونا ضروری ہے، اور ان میں سے کچھ درج کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے مشہور علامات خروج دجال، خروج یاجوج مجوج، خروج دابت الارض، اور اس کے علاوہ زمین کی گردش میں فرق واقع ہونا، سورج گرہن جو رمضان کی 15 تاریخ کو اور رمضان کی پہلی تاریخ کو لگے گا، اور اس کے علاوہ زمین کی گردش میں فرق واقع ہونا، اور قواعد علم و نجوم و فلکیات کے برخلاف رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن کا لگنا اور دوپہر کے وقت سورج گرہن کا لگنا، اور اسی ماہ میں 15 رمضان کو سورج گرہن کا لگنا، یہ بھی قیامت کی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور مشرق کی طرف سے ایک عظیم آگ کا 3 یا 7 روز تک جاری رہنا، بغداد اور بصرہ کا تباہ ہونا، اور عراق پر روپے پیسے اور غلہ کی پابندی لگنا، اور حضرت مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا، اور اس وقت کے نیک لوگ رکن حجر اسود اور مقام ابراہیمی کے درمیان ان سے بیعت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور وہ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دجال کو قتل کریں گے اور بیت المقدس فتح ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تم دیکھو کہ سیاہ جھنڈے خراسان سے نمودار ہوئے ہیں تو تم ان مہدی علیہ السلام کے ہاں آ جاؤ، خواہ تمہیں برف پر گھٹنوں کے بل چلنا پڑے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے، اگر مجھے اس وقت تالا لگے صندوق میں بند کر دیا جائے تو میں اس وقت اس کو توڑ کر ان مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو کر جنگ کروں گا۔ عہد مہدی میں جو جنگ عظیم جہاد یا جنگ ہوگی، اس میں بے شمار لوگ قتل ہوں گے۔ خون ریزی کا یہ عالم ہوگا کہ بھاگنے والوں کی پنڈلیوں تک خون ہوگا، اور اس وقت مدائن میں بھی جنگ ہوگی اور سیاہ جھنڈے پانی میں گریں گے۔ عہد حاضر میں مختلف ممالک کے کچھ مکاتب فکر کے علماء کی ایک قلیل تعداد حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے وجود یا ان کی آمد کو نہیں مانتے، ان کی آمد پر تحفظات رکھتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کو جھٹلاتے ہیں جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں کثرت سے موجود ہیں۔ وہ ان کا رد کرتے ہیں اور انہیں ضعیف گردانتے ہیں، لیکن امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کثیر تعداد، یعنی اس پر اجماع امت ہے، اور دیگر مذاہب آسمانی امام محمد مہدی علیہ السلام کی آمد پر یقین اور مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک نصیحت کرتا چلوں کہ کچھ لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور ان پڑھ جاہل اور سادہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے ایسے طریقوں سے لوگوں کو پھنساتے ہیں جو کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ علم و ہنر سے خالی یہ لوگ، جنہیں نہ اللہ رسول کا خوف ہے نہ ہی آخرت میں جوابداری کا ڈر ہے، وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ہٹ کر طرح طرح کے حربے استعمال کر کے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتے ہیں، اور سادہ لوگ ان سے متاثر ہو کر مار کھا جاتے ہیں۔ للہ یہ اپیل کی جاتی ہے، یہ گزارش کی جاتی ہے کہ ہر اللہ کرنے والے کے پیچھے نہ لگ جایا کریں، یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ وہ قرآن و حدیث اور سلف و صالحین کے طریقہ پر بھی ہے کہ یا نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں قیامت کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے اور اچھی بات پہنچائے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔
یا الہی بحق محمد رسول دعا مجھ گناہ گار کی کر قبول، آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔